المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ یونس آیت نمبر 83 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وإن فرعون لعال فی الارض وإنہ لمن المسرفین۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ فما آمن لموسیٰ، تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ باوجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش آتی رہی ہیں، آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہا ہے کہ فرعون کے بارے میں کہ فرعون وہ متکبر تھا، کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا تکبر ہو سکتا ہے۔ فرعون کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا، کیونکہ اس نے بندہ ہو کر بندگی کی حد سے گزرنے کی کوشش کی اور الوہیت کا مدعی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو، انسان کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ اپنے فرمانبرداروں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر حال میں توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، نہ مال پر، نہ اسباب پر، نہ ظاہری قوت اور طاقت پر، بلکہ ہمیشہ بھروسہ، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہم نے اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کیا، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں، اور یوں سرکش اور کفر میں پڑ جائیں، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں قوم فرعون کے کافروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے بچا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ،
اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کی شر سے اور ان کی ایذا رسانی سے محفوظ رہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ، اس آیت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں کہ گھر بنانا بھی سنت انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو۔ اور اس کے علاوہ رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا، جسے ہم مسجد بیت کہتے ہیں، یہ ایک قدیم طریقہ ہے، لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھروں کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں اور اس میں عورت اعتکاف کرے۔ اور اسی طرح خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب و مساکین تھے، جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ نکالنی فرض ہوئی۔ ان پر مال کا چوتھائی فرض تھا اور ہم پر 40واں حصہ فرض ہے۔ کہاں چوتھائی اور کہاں 40واں حصہ؟ یعنی لاکھ میں سے وہ 25,000 روپیہ زکوٰۃ دیتے تھے، اور ہم 2.5% زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مالدار مال دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے عرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش، عمدہ لباس، نفیس فرش، قیمتی زیورات اور طرح طرح کے سامان دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے، کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار پتھر ہو کر رہ گئے، اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی، اور ایسا ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس سے 2 چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا۔ اسی لیے قرآن کے اندر بھی اللہ فرما رہا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ یعنی انسان مال کے اندر اتنا محور ہو گیا، مال کی حوث، مال کی طلب کے اندر اتنا مستغرق ہو گیا کہ اس نے اللہ کی ذات کو بھول گیا،
اور مال کی طمع، مال کی لالچ دن بدن بڑھتی گئی، اور اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے اس قدر غافل ہو گیا کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، کہ اس کا وقت اجل آ گیا، وہ قبر کے اندر چلا گیا، لیکن اس کی مال کی طمع، مال کی لالچ مکمل نہ ہوئی، پوری نہ ہوئی، وہ طمع، وہ لالچ لے کر قبر کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے۔ دل کی سختی کا معنی ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرنا، گناہ سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پشیمانی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے، یعنی جو سخت دل ہوتا ہے وہ اللہ کے قرب سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اسے سخت دل نہیں کہا جاتا، کہ اصل مقصود آنسو بہانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے۔ تو ہمیشہ تنہائیوں کے اندر، جلوے کے اندر، خلوت کے اندر، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انسان کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر ہونی چاہیے، کیونکہ یہی ذکر اللہ انسان کو قلبی سکون اور اطمینان بخشتا ہے، اور یہی ذکر اللہ انسان کے دل کے اندر جو زنگ ہے، میل ہے، اس کو دور کرتا ہے، اور تلاوت قرآن کے ساتھ انسان کو جڑے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن انسان کے دل کے اندر جو زنگ ہوتا ہے، جو میل ہوتی ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔